بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر مانا، اس بات پر اس کا ایمان کہ اس دنیا میں مر جانے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا، ایسا شخص اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ، اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے ضرور دیا جائے گا۔ اور معاملہ بالکل برعکس ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغام کو تسلیم نہیں کیا۔ ایسے لوگ جو کچھ عمل کریں گے ان اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور ان اعمال سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور آخر کار کیا وجہ ہے کہ ان اعمال کے ذریعے ان کو کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے، توحید ہے، یہ شرط ان کے اندر کیا نہیں پائی گئی۔ تو اسی لیے مشرکوں کے اعمال، کافروں کے اعمال کی کیا مثال ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النور میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالی سورہ النور میں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یہ سورہ النور کی دو آیتیں، ان دو آیتوں میں اللہ نے دو مختلف مثال بیان کی، اور یہ دو مختلف مثال ایک قسم کے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ادھر کیا ہے بیان فرمائی، اور فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، اور کافروں کی اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت جیسی ہے جو چٹیل میدان میں پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔
اور کچھ بھی نہیں پاتا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ تو یہ ایک پہلی مثال ہے۔ اگلی آیت میں دوسری مثال کا بیان ہے، اور فرمایا اللہ نے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ان اندھیروں کو دیکھو، یعنی اندھیرا، اور ایک اندھیرا کا ظلمات، کئی اندھیرے جو نہایت گہرے سمندر کے تہ میں ہوتے ہیں، یعنی گہرا سمندر، اس کے تہ میں جو اندھیرا اور اندھیرا پایا جاتا ہے۔ اور یہ اندھیرا کیسا ہے؟ فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا، تاریکی پر کیا ہے؟ تاریکی، یعنی اوپر کئی موجیں ہیں اور موجوں نے اس اندھیرے کو ڈھانپ رکھا ہے، پھر اوپر سے کیا ہے؟ بادل چھائے ہوئے ہیں، اوپر سے بادل بھی کیا ہے؟ چھائے ہوئے ہیں۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، الغرض اندھیریاں میں جو اوپر تلے پہ در پہ ہے، جب اپنا ہاتھ نکالے، اندھیرے میں جب اپنا ہاتھ نکالے گا انسان، تو اسے بھی کیا ہے؟ قریب سے، قریب رہنے کے باوجود اسے بھی کیا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نور نہ دے، نور سے نہ نوازے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے جو ہے کوئی نور نہیں۔ اگر پہلی مثال پر غور کیا جائے، یعنی یہ تو دو مثالیں ہیں، تو پہلی مثال پر غور کیا جائے، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ سے کفر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، ان کے اعمال کی مثال سراب کی ہے، کیونکہ ایک کافر شخص اس دنیا میں خالی نہیں بیٹھتا، عمل کرتا ہے، اور ایک کافر شخص جو عمل کرتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کا ہر عمل برا ہوتا ہے، بلکہ جہاں برے اعمالوں کا ارتکاب ہے، وہیں کچھ اچھے عمل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ وہ یتیموں کو کھانا کھلا دینا، ضرورت مند کے ضروریات کو پورا کرنا، اس میں حصہ لیتا ہے۔ کچھ نہیں تو خرید و فروخت میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یعنی آج ہمارے مشاہدے میں ہیں کتنے دکاندار دکانداری کرتے ہیں، لیکن امانت نہیں ان کے ہاں، دھوکہ فریب، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گا، لیکن بعض غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو امانت داری میں معروف ہیں، ایک مثال ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اس کے اندر ایمان نہیں، توحید نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ امانت داری کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہوا۔ تو ایک کافر شخص جہاں برے اعمالوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہیں اچھے اعمال بھی کرتا ہے۔ تو ان کے اچھے اعمالوں کی مثال کیا ہے؟ ان کے اچھے اعمالوں کی مثال کیا؟ وہی مثال اللہ نے ادھر، اسی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔
اور کہا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعہ، جنہوں نے کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا، اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں، کسراب، سراب جیسے ہیں۔ سراب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بالکل چٹیل میدان ہو، جو درختوں سے، پتھروں سے، پہاڑیوں سے خالی ہو، ہموار زمین میدان ہو، سخت دھوپ ہو، تو دور سے جو شخص چلتا ہوگا اس کو سامنے پانی نظر آتا ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں، خاص طور پر اگر شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، بلکہ صرف خالی زمین کیا بلکہ روڈوں پر بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ کسی بڑے روڈ پر آپ نکل جائیے، ہائی وے وغیرہ پر، اور سخت گرمی کا موسم ہو، کوئی آزو بازو میں درخت نہ ہو، تو دور جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے اسی روڈ پر آگے، تو دھندلا جیسے نظر آتا ہے، پانی جیسے منظر نظر آتا ہے۔ تو اس کو سراب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کا سراب، ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ سراب جیسے ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء کسراب بقیعہ، قیعہ یعنی بہت ہی گہرا سمندر جیسا منظر نظر آتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا شخص اگر بھٹک چکا ہو، اس کو پیاس کی ضرورت ہو، اور یہ منظر جب دیکھے وہ سراب کا، تو وہ سمجھے گا یہ پانی ہے اور میرے پانی کا کیا ہے، انتظام ہو چکا ہے۔ اس کے دل کو تھوڑی راحت پہنچے گی، سکون، کہ مجھے شدید پیاس ہے، میرے پاس پانی نہیں لیکن سامنے پانی نظر آ رہا ہے، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا آگے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن یہ پیاسا شخص جب اس مقام کو پہنچے گا جہاں پر اس کی نگاہ جا رہی تھی، اس کی سراب پانی ہے، لم یجدہ شیئا، ادھر پہنچنے کے بعد اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ حسرت اور ندامت اور تکلیف میں مزید اور کیا ہے، پڑ جائے گا۔ یہی مثال کافروں کی اعمال کی ہے۔ تم بظاہر کافر کے عمل کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہو، اسے اچھا سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو ان کے اعمالوں کی مثال سراب جیسے ہے، کہ بظاہر اچھے عمل ان کے نظر آ رہے ہیں، ان کی بھلائیاں، خیر اور بھلائی کے کام ہمیں نظر آتے ہیں، کہ یتیم کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، غریب و مسکینوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی وبا آ جائے تو ادھر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر کے تم خوش نہ ہو، یہ اچھا نہ سمجھو کہ یہ عمل اچھا کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں ہوگا، بلکہ یہ بظاہر اچھا عمل نظر آ رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جس طرح سراب ایک پیاسے شخص کو پانی نظر آ جائے کسی میدان میں، اور جب ادھر پہنچتا ہے تو اسے حسرت اور ندامت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ان کے اعمال کا ہے۔ جب یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پیش کیے جائیں گے قبولیت کے لیے، تو اللہ ان کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ اس امید بھی کہ اللہ ان کے عمل کو قبول کرے، اس کا بدلہ انہیں ملے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اہمیت نہیں۔ اور جب ایک کافر شخص دیکھے گا کہ اس کے عمل کا بدلہ اسے نہیں مل رہا ہے، تو اسے حسرت اور ندامت ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح
ایک پیاسا شخص کو پانی کی ضرورت ہے کسی راستے پر، کسی جو ہے ریگستان میں، اور سامنے سراب نظر آ جائے اسے، اور سراب جو ہے حقیقت میں اس کو پانی سمجھے، وہ جب ادھر پہنچتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہی معاملہ کافروں کے اعمال کا ہے۔ بظاہر ان کے عمل بہت اچھے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جب بدلہ دینے کا موقع آئے گا اعمالوں پر ہر انسان کو، تو اس وقت ان کو کچھ بھی عمل کے بدلے نہیں ملے گا۔ اور آخر کار کیا وجہ ہے کہ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ شرط ان کے اندر نہیں پائی گئی۔ اور وہ کیا ہے شرط؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر یہ شرط مفقود ہو جائے تو عمل چاہے جتنا بڑا عمل صالح کیوں نہ ہو، اس عمل کا کوئی بدلہ قیامت والے دن آپ کو کیا ہے نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو کفر کرنے والوں کے اعمال کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں، ان کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اس مثال کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ صرف ایک ظاہری چیز ہے، ان کو ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، جنہوں نے کفر کیا ان کی اعمال کی مثال سراب جیسے ہے، یعنی بالکل چٹیل ہموار زمین میں تیز دھوپ ہو تو دور سامنے کیا ہے پانی کا منظر نظر آتا ہے، گہرا پانی ہو۔ یہی کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ہے۔ جب پیاسا شخص اسے دیکھتا ہے، پانی نظر آتا ہے، سراب کو پانی سمجھتا ہے، تو وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن جب ادھر پہنچ جاتا ہے لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ یہی معاملہ کافروں کے اعمال کی مثال ہے۔ یہ بظاہر اچھے عمل نظر آتے ہیں، اچھی چیز نظر آ رہی، لیکن قیامت والے دن ان کو کوئی بدلہ اس کا کیا ہے نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اور بھی اس آیت اور اگلی آیت کی وضاحت کی جو ہے مزید اور یہ ضرورت ہے۔ بإذن اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور مزید کیا ہے اس پر کیا ہے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کیا ہے کوشش کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔